بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی، چند گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں ایک شخص زید بن ثانہ یہودی علماء میں سے ایک بہت بڑا عالم تھا جس نے تورات پڑھ رکھی تھی، اور تورات میں نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کا مطالعہ اس نے کر رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اسے یقین ہو چکا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر دو صفات کی آزمائش ابھی باقی تھی کہ وہ کہتے ہیں میں نے تورات میں نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات پڑھی تھیں اس میں دو صفات ایسی تھیں جن کی آزمائش میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں تورات میں جو پہلی صفت موجود تھی وہ یہ تھی کہ یسبق حلمہ غضبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بردباری آپ کے غصے پر غالب آ جائے گی۔ اور دوسرا جو وصف اور صفت تھی ولا تزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، دوسرا وصف یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی شخص جتنا زیادہ بے وقوفی کا مظاہرہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرمائیں گے، اتنا ہی زیادہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ان دو صفات کی آزمائش چاہتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں آ کر میں بیٹھتا تھا، موقع کی تلاش تھی کہ کسی موقع پر میں ان دو اوصاف کا مظاہرہ کر سکوں، مشاہدہ کر سکوں۔ وہ کہنے لگا ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک قبیلے کا شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، میں نے انہیں کہا تھا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کو وسیع کر دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہیں بھوک پہنچی تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ دوبارہ مرتد نہ ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں اور مجھے کچھ اناج اور غلہ عطا فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف دیکھا، حضرت علی خاموش ہو گئے، گویا کہ حضور جان چکے تھے کہ بیت المال میں کچھ موجود نہیں ہے۔ اس وقت زید بن ثانہ کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا، میں موجود تھا تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی اس مشکل کو آسان کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو 80 صاع گندم دے سکتا ہوں بشرطے کہ تم مجھے فلاں باغ سے فلاں مدت تک ادا کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تمہارا یہ کہنا درست ہے، میں تمہیں مدت متعین کر دیتا ہوں اور کھجوریں تم ہمیں دے دو۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو کھجوریں عنایت فرما دیں، حضور علیہ السلام نے وہ کھجوریں اس شخص کو دے دیں، وہ اپنے قبیلے میں لے کر چلا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ابھی ادائیگی کی مدت باقی تھی، زید بن ثانہ یہودی عالم کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہوئے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور حضور کے کچھ صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے کہ میں آیا اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی چادر مبارک کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ کے کھینچا یہاں تک کہ وہ گر گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اد ما علیک من حق ومن دین یا محمد فواللہ ما علمتکم یا بنی عبد المطلب الا مطلا فی اداء الحقوق وسداد الدیون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا قرض ادا کریں، آپ بنو عبد المطلب قرض کی ادائیگی میں بڑا ٹال مٹول سے کام لیتے ہو، اور کہا کہ میرا قرض جو ہے وہ ادا کریں، آپ نے جان بوجھ کر میرا قرض ادا کرنے میں تاخیر کر دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس کا یہ رویہ بڑا سخت تھا، غصہ دلانے والا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے تلوار نکال لی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا عمر مرہو بحسن الطلب ومرنی بحسن الادا، اے عمر تم اس کو اچھے طریقے سے طلب کرنے کا حکم دو کہ یہ اپنا قرض احسن طریقے سے طلب کرے، اور مجھے بھی حکم دو کہ میں عمدہ طریقے سے اس کو قرض ادا کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے ساتھ بڑے حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر اس نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا کہ میرا ارادہ آپ کی توہین کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے دو اوصاف پڑھ رکھے تھے، میں ان کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دونوں کا مشاہدہ کر لیا ہے کہ میں نے جب آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، میں نے آپ کو غصہ دلایا، تو اے اللہ کے رسول آپ نے اسی وقت حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا کہ آپ کا حلم اور بردباری آپ کے غصے پر غالب آ گئی، اور میں نے آپ کے ساتھ احمقانہ اور بے وقوفی کا رویہ اختیار کیا تو آپ نے میرے ساتھ اتنا ہی زیادہ نرمی کا برتاؤ کیا۔ تو کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دو۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو قرض دے دیا تھا اور وہ اپنا قرض لے کر واپس چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے قرض کا جو اناج تھا اس کے علاوہ 20 سا اناج اسے اضافی طور پر دینا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے 20 سا اناج اس کو اضافی طور پر عطا فرما دیا۔ زید بن ثانہ کہنے لگا کہ میرا قرض تو مجھے مل چکا ہے، میں اپنا حق لے چکا ہوں، یہ مجھے 20 سا اضافی کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ جو تم نے اس کو ڈرایا اپنی تلوار کے ساتھ، تو اس کا فدیہ تم ادا کرو اور 20 سا اناج اسے زیادہ عطا فرماؤ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم تھا، حضور کی بردباری تھی، آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا، عمدہ اخلاق تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم زید بن ثامہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔